بعض لوگوں نے اس کے اوپر بڑی عجیب و غریب میں دیکھ رہا تھا، مفکرین بعض ایسے ہیں جنہوں نے اس پہ بڑی تعویلات کرنے کی کوشش کی کہ جی آپ نے اس جملے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کیا، سیاق و سباق سے ہٹا کے بیان کیا، اپنی جو ان کا جو خبث باطن ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ہے جسے کہا جاتا ہے لبرلز۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جو مسلمانوں میں رہتا ہے، اپنے نام کے ساتھ مسلمان لگاتا ہے، اور مسلمانوں کی اولاد سے یہ لوگ نکلے، لیکن ان کا جو ذہن ہے وہ ہے آزاد خیال۔ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بس آزاد خیالی ہونی چاہیے، جو آپ کا دل کہے، جو آپ کی سوچ کہے، جو آپ کی فکر کہے آپ وہ کیجئے۔ تو میں اکثر انہیں کہتا ہوں کہ جو مسلمان ہے وہ آزاد خیال ہو سکتا ہے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ ہاں، مسلمان وسیع الخیال ہوتا ہے۔ وسعت خیالی میں اور آزاد خیالی میں بڑا فرق ہے۔ آزاد خیالی کا مطلب تو ہوتا ہے مادر پدر آزاد، کوئی نکاح نہ کیا، بوائے فرینڈ بنا لیا، گرل فرینڈ بنا لی، اس کے ساتھ رہتے رہے، نسب مخلوط کر دیا، نماز پڑھی نہ پڑھی، زکوٰۃ دی نہ دی، آزاد۔ یہ ہے آزاد خیالی۔ اسلام کے دامن سے جو جڑتا ہے، اسلام کے دامن سے جو وابستہ ہوتا ہے، تو اسلام اسے وسعت خیالی عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ وسیع الفکر بنا دیتا ہے اس کی، یعنی جو آزاد خیال ہوتا ہے وہ اس عالم ناسوت میں ہی رہتا ہے اور اسی میں مر جاتا ہے، لیکن جو وسیع الخیال مسلمان ہوتا ہے وہ عالم ناسوت میں رہتے ہوئے کبھی عالم جبروت میں ہوتا ہے، کبھی عالم ملکوت میں ہوتا ہے، اور کبھی عالم ہاہوت میں ہوتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ آزاد خیالی نہیں، اسلام جو ہے وسیع الخیالی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو طبقہ ہے لبرلز، یہ عمومی طور پر ان کا جو عمل نظر آتا ہے وہ کون سا نظر آتا ہے؟ وسعت خیالی والا یا آزاد خیالی والا؟ بولیے اونچی آواز سے۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں آپ کو۔ آج پورے پاکستان میں اسپیشلی پاکستان کی بات کرتا ہوں، آپ ایک کونے سے شروع ہو جائیں دوسرے کونے تک چلے جائیں، اکثر پاکستان جو ہے وہ اسلام کے عطا کردہ نکاح کے نظام کو فالو کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیں آپ تمام احباب، یعنی تمام خاندانوں میں ایسا ہی ہے نا کہ نکاح ہوتا ہے، نکاح میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، نظام نکاح الحمدللہ اسلام کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن آج جو لوگ ہمارے ملک میں ڈرامہ لکھ رہے ہیں، ڈرامے کی اسکرپٹنگ کر رہے ہیں، آج ہمارے ملک میں جو ڈرامے بن رہے ہیں، جو ہمارے گھروں میں ڈرامے چلتے ہیں، آپ حضرات مجھے بتائیے، چلیں ایک لمحے کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ ڈرامہ ہے۔ کیا ہے؟ تو آپ اسلام کے حوالے سے اس پر کیوں بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، ہم اسلام کے حوالے سے نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا جو ڈرامہ آج ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو دکھایا جا رہا ہے وہ ہمارے معاشرے کی جو ثقافت ہے، کیا ہے؟ ثقافت، خاندانی نظام، علاقائی نظام، اس کے مطابق ہے؟ آج یہ حال ہو چکا ہے کہ ایک غیرت مند مسلمان اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اس میں عشق معاشقہ دکھایا جا رہا ہے، بیرا روی دکھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، ایسے ایسے ڈرامے بنائے گئے، ایسے ایسے ڈرامے بنائے گئے کہ میں آپ کو، یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ ذہن سازی کرنا، کہ باقاعدہ جو ہے یہ سوچ عام کرنا۔ ایسا بھی ہوا، مجھے ماضی میں کسی نے بتایا کہ بیوی کے ہوتے ہوئے سالی سے تعلق قائم کرنا۔ بولیے استغفر اللہ۔ یہ سوچ ہمارے معاشرے میں ڈراموں میں عام کی جائے تو نوجوان نسل برباد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ہمارا ذہنی سطح اور ہمارے ایسے لوگ۔ ابھی ماضی قریب میں 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک نیوز چینل پر یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک ایئر لائن کے اندر جو ہے وہ بدتمیزی ہوئی سر عام، اور جب اس ایشو کو ایک مسلمان نے اٹھایا کہ بھئی یہ مسلمانوں کا ملک ہے، سفر ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ فیملیز بیٹھی ہیں، اور آپ جہاز میں سر عام یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، بدسلوکی کر رہے ہیں، تو اسے کہا گیا کہ خبردار ہمارے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ کون سا معاملہ ہے؟ اچھا یہ معاملہ میڈیا پہ آ گیا۔ اب ایک بدبخت شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا صحیح تو کہا کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کیوں روک رہے ہیں اس کو؟ کہا مثال کے طور پر، مثال کیا دی؟ کہا مثال کے طور پر ایک دودھ والا دودھ میں پانی ملا رہا ہوتا ہے تو کبھی آپ نے اس کو روکا ہے؟
تو جب آپ نے اس کو نہیں روکا تو آپ ان کو سر عام بے حیائی کرنے سے کیسے روک سکتے؟ یعنی ہمارا حال ہی ہو چکا کہ ہم اپنی گندی سوچ کو بھونڈے دلائل کے ساتھ، غلط دلائل کے ساتھ، ان دو چیزوں کا آپس میں موازنہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں فحاشی عریانی عام کر رہی ہے، بچے بچیاں سفر کر رہے ہیں، اور یہ چیز پھر آگے جا کر کہاں پر پہنچے گی؟ آپ کو تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تھی، آپ کو تو اس سے روکنا چاہیے تھا کہ اس عمل کی وجہ سے ہمارا نظام اسلام اور ہمارا خاندانی نظام برباد ہوگا، ہمارا معاشرتی نظام برباد ہوگا، اس چیز کو ختم کیا جائے، لیکن کسی نہ کسی انداز میں اس کی تائید کی۔